الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. صدق الله مولانا العلي العظيم. گزشتہ آیات سے حضرات انبیاء کرام کا ذکر چلا آ رہا ہے اور ان کی اقوام کا. آج کی آیات میں بھی اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے ایک نبی کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 500 سال کے بعد حضرت ہارون کی اولاد میں تشریف لائے. ان کا نام قرآن میں حضرت الیاس بیان کیا اللہ نے. ان کا زمانہ حضرت عیسیٰ سے 850 سال پہلے اور حضرت موسیٰ سے 500 سال کے بعد کا ہے. قرآن میں اللہ نے حضرت الیاس کے بارے میں 2 جگہ ارشاد فرمایا ہے. ایک تو یہاں سورہ صافات کے اندر اور ایک سورہ انعام کے اندر اللہ نے حضرت الیاس کا ذکر فرمایا ہے. یہ حضرت الیاس سورہ انعام کے اندر اللہ نے تو صرف جہاں انبیاء کی فہرست شمار کی ہے وہاں خالی ان کا نام آیا ہے، لیکن یہاں آج کی آیات میں اللہ نے ان کی نبوت، ان کی رسالت، ان کی قوم کی گمراہی، ان کی قوم کی بت پرستی، آپ کی تبلیغ، آپ کا ان کو سمجھانا، آپ کی فضیلت، آپ کی بزرگی اللہ نے یہاں آیات میں بیان فرمائی ہیں. علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت الیاس شام کے علاقے کے بندوں کے لیے، اللہ کے بندے جو شام میں رہا کرتے تھے، ان کی ہدایت کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا. ان کی جو قوم تھی وہ مشہور شہر بعلبک کے اندر آباد تھی. بعلبک در حقیقت بعل کے معنی، بعل اس قوم کا سب سے زیادہ مقبول دیوتا تھا. یہ سونے کا بت تھا، 20 گز اس کا لمبا قد تھا، 4 منہ تھے اور 400 خادم اس بت کی خدمت کیا کرتے تھے. اس کے مجاور لوگوں کو نئی نئی کرامات، نئی نئی حکایات گڑھ کر لوگوں کو بتلایا کرتے تھے کہ دیکھو یہ بت ایسا ہے، اس کے سامنے اگر ایسی قربانی دی جائے گی تو یہ تمہارا ایسا بھلا کرے گا. حضرت الیاس علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا کہ دیکھو بعل کی خدا کے سامنے کیا حیثیت ہے. فرمایا کہ اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، تمہارا معبود تو اللہ ہے اور وہ تمہارے آباء و اجداد کا بھی رب ہے.
بتاؤ کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے کہ تم بعل کو پوجتے ہو اور اللہ کو چھوڑے بیٹھے ہو جو اللہ سب سے اچھا خالق ہے۔ یہاں خالق کا مطلب یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اور بھی چند معبود ہیں، اس میں سب سے اچھا بنانے والا اللہ ہے، بلکہ خلق کا یہاں معنی مراد یہ ہے کہ اللہ عدم سے وجود میں لانے والا ہے، یعنی پہلے کوئی چیز نہیں تھی اور پھر اس کو وجود بخشا جائے۔ یہ اللہ کا کمال ہے کہ اللہ عدم سے وجود میں لانے والے سب سے اچھے ہیں۔ اللہ کی طرح کوئی عدم سے وجود میں نہیں لا سکتا۔ جیسے ہم نہیں تھے، ہمارا وجود ملا تو اللہ ہی نے ہمیں یہ وجود دیا، اس طرح کوئی کسی کو عدم سے وجود میں پیدا کرنا یہ اللہ ہی کا کام ہے۔ یا احسن الخالقین اللہ نے اسی معنی میں مراد لیا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، حضرت الیاس کو ان لوگوں نے جھٹلایا اور مخلص بندے کی قدر نہ کی۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اس قوم سے یعنی بعلبک قوم سے اللہ سختی سے نمٹیں گے، اور ہوتا یہ ہے کہ جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ ان کی نیکی کا بدلہ ان کو دنیا میں بھی دیتے ہیں۔ لہذا اللہ نے فرمایا ہم نے جو اللہ کے دین کا کام کرنے والے ہوتے ہیں، لوگوں کی زبان پر ان کا ذکر اچھائی کے ساتھ لوگ لیتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے الیاس کے لیے پیچھے آنے والے لوگوں میں یہ بات رکھ دی کہ الیاس پر لوگ سلام بھیجتے رہیں گے، اچھے تذکرے کے ساتھ ان کو یاد رکھیں گے۔ کیونکہ ہم مخلصین کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں، یعنی جو اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں لوگ اچھائی کے ساتھ ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات بڑی باغیرت ہے کہ اگر کوئی دین کا کام کرے اور وہ بدنام ہو جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم مخلصوں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ اگر کوئی دین کے کام میں مخلص ہے وہ ذلیل ہو جائے، ایسا ہو نہیں سکتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یہاں آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اچھے کام کرنے والوں کو اللہ دنیا میں بھی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بہرحال ان آیات کو اللہ نے یہاں اسی مناسبت سے رکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ اکرام اور ہر دین کے کام کرنے والے لوگوں کے مقابلے میں اگر نافرمان لوگ ہوں اور وہ بات نہ مانیں تو اپنی ہمت کو چھوٹا نہ کریں، بلکہ استقامت کے ساتھ خیر کے کام کرتے رہیں۔ اللہ آخرت میں جو دیں گے تو دیں گے، لیکن دنیا میں بھی اچھائی کے ساتھ لوگ ذکر کرتے رہیں گے، اور آنے والی نسلوں کے اندر بھی اللہ ان کے نام کو زندہ رکھیں گے۔ یہ اللہ نے یہاں وعدہ فرمایا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں حضرت الیاس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، اور الیاس بھی یقیناً پیغمبروں میں سے تھے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ کیا تم لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تم بعل نامی بت کو پوجتے ہو اور اس کو چھوڑ دیتے ہو جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا یعنی عدم سے وجود میں لانے والا ہے؟ اس اللہ کو چھوڑ دیتے ہو جو تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے باپ داداؤں کا بھی پروردگار ہے جو پہلے گزر چکے ہیں۔ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، پھر ہوا یہ کہ انہوں نے الیاس کو جھٹلایا،
اس لیے وہ ضرور عذاب میں دھر لیے جائیں گے، البتہ اللہ کے برگزیدہ بندے محفوظ رہیں گے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ الْيَاسِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور جو لوگ ان کے بعد آئے ان میں ہم نے یہ بات قائم کر دی کہ وہ کہا کریں سلام ہو الیاسین پر، مراد ہے حضرت الیاس اور ان کی اتباع کرنے والے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں کہ بعد میں آنے والے لوگ بھی اچھائی کے ساتھ ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ یعنی حضرت الیاس ہمارے مؤمن بندوں میں سے تھے۔ سبحان اللہ۔